المسیح الخامس جلسہ سالانہ جرمنی جماعت احمدیہ عالمگیر نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں اس جماعت کی ترقی کی نسبت یہ پیش گوئی ہے کذر اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، یعنی پہلے ایک بیج ہوگا کہ جو اپنا سبزہ نکالے گا، پھر موٹا ہوگا، پھر اپنی ساکھوں پر قائم ہوگا۔ یہ ایک بڑی پیش گوئی تھی، فرماتے ہیں یہ ایک بڑی پیش گوئی تھی جو اس جماعت کے پیدا ہونے سے پہلے اور اس کی نشو و نما کے بارے میں آج سے 25 برس پہلے کی گئی تھی، یعنی جب حضرت صاحب نے لکھا یہ اسے 25 برس پہلے کی گئی تھی۔ فرماتے ہیں ایسے وقت میں کہ نہ اس وقت جماعت تھی اور نہ کسی کو مجھ سے تعلق بیعت تھا، بلکہ کوئی ان میں سے میرے نام سے بھی واقف نہ تھا۔ پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم نے یہ جماعت پیدا کر دی جو اب 30 لاکھ سے بھی کچھ زیادہ 3 لاکھ سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ یہ تقریباً 1907 کی بات ہے جب حقیقت الوحی آپ نے تحریر فرمائی تھی، اس میں ہی فرمایا۔ فرماتے ہیں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں نہیں اقتباس ختم ہو چکا ہے، یہ میری بات آگے سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ حضرت مسلم جو نے فرمایا یہ کہ جب کوئی جانتا نہیں تھا مجھے، لیکن آج یہ تعداد 3 لاکھ تک پہنچی ہوئی ہے جب یہ تحریر فرمایا۔ آج خدا تعالیٰ کے اس فرستادے اور مسیح موت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائیدی نشان اس طرح ظاہر ہو رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں سعید فطرت لوگ ایک سال میں جماعت میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھوٹے سے بیج کی طرح تھا جو خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے بویا گیا، پھر میں ایک مدت تک مخفی رہا، پھر میرا ظہور ہوا اور بہت سی شاخوں نے میرے ساتھ تعلق پکڑا۔
بس جیسا کہ میں نے کہا کہ آج لاکھوں میں جماعت احمدیہ کی تعداد جو افراد جماعت میں بیعت کر کے نئے شامل ہو رہے ہیں، اور دنیا میں یہ شاخیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور تعلق پکڑتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو وعدے کیے تھے ان کو آج بھی خدا تعالیٰ پورا کر کے دکھا رہا ہے۔ مخالفین احمدیت کا خیال تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس سلسلے کا پھیلاؤ نہ صرف رک جائے گا بلکہ آپ سے تعلق پکڑنے والی شاخیں سوکھ کر ختم ہو جائیں گی۔ یہ ان کے خیالات تھے، یہ ان کی خواہشات تھیں۔ اور یہی نہیں، دشمن یہ بھی سمجھتا تھا کہ ان سوکھی ہوئی شاخوں کو وہ جلا کر راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دے گا، لیکن کم عقل اور اندھا دشمن یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں جس پہ ہاتھ ڈال رہا ہوں یا جس کو ہاتھ ڈالنے کی خواہش رکھتا ہوں، جس کو ختم کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، وہ خدا کے ہاتھ کا بویا ہوا بیج ہے، جس کے مقدر میں پھلنا پھولنا اور بڑھنا ہے۔ جس خدا نے بیج لگا کر آپ کی زندگی میں اس کو پھلنے پھولنے اور بڑھنے کا وعدہ فرمایا تھا اور بڑھا کر دکھایا تھا، اس نے آپ کی وفات کے بعد بھی اس کے پھلتے پھولتے چلے جانے کے لیے اور دنیا میں پھیلتے چلے جانے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کے بعد خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، اور اس کے ذریعے سے پھر اس درخت کی نشو و نما ہوتی چلی جائے گی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ تعلق جوڑنے والے پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ اس بارے میں بھی آپ نے پہلے ہی پیشگوئی فرما دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہے ہمیشہ اس سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ فرماتا ہے، غلبہ عطا کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی۔ اور غلبے سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ کبھی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کرتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے اس کی تخم ریزی اپنے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن جب میں جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا ابراہیم احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے۔ اور پھر آج 104 سال گزرنے کے بعد بھی خدا تعالیٰ کے وعدے کو بڑی شان سے ہم پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔
شان سے یہ دیکھیں کہ باوجود مخالفین کی تمام تر دنیاوی کوششوں کے اور مخالفتوں کے اللہ تعالیٰ جماعت کو ترقی عطا فرما رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جماعت کے افراد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جاری شدہ نظام خلافت سے بھی وہ تعلق اور محبت کا رشتہ رکھے ہوئے ہے، جس کے ذریعے سے پھر اس پیغام کو، اس مشن کو جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، دنیا میں آگے سے آگے پھیلاتا چلا جا رہا ہے خدا تعالیٰ۔ دلوں میں وہ محبت اور اخلاص خلافت کے لیے پیدا کر رہا ہے خدا تعالیٰ۔ خود بخود دلوں کو کھول رہا ہے، اور یہ خلافت کے تعلق کی وجہ سے اور نظام خلافت کی وجہ سے، ایک تنظیم کی وجہ سے، ایک جماعت ہونے کی وجہ سے یہ اعلان ہے کہ آؤ اور مسیح محمد کی فوج میں شامل ہو کر اسلام کی نشت ثانیہ کے کام کو آگے بڑھاؤ۔ یہ نظارے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کے وعدے کو ہم پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ آج اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے بیعت کی صورت میں بھی دیکھی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا یہ ثبوت ہے کہ آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اور دشمن کا ہر وار جو احمدیت کی ترقی کو روکنے کے لیے کرتا ہے اسی کو الٹا پڑ رہا ہے۔ ہر سال جو جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ مختلف ممالک میں ہوتے ہیں، ان میں ہم ترقی دیکھتے ہیں، اور جہاں خلیفہ وقت کی موجودگی ہو وہاں ایک خاص تعلق لوگوں کا خلافت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ بس یہ ایک ایسا نشان ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا ایک ثبوت بھی ہے۔ کسی پہلو کو بھی لے لیں، ہمیں جماعت کا قدم آگے ہی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا یہ کسی کی کوششوں کا نتیجہ ہے؟ نہیں، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی تائیدی ہوائیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے حق میں چل رہی ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے جاری کردہ نظام خلافت کی تائید میں چل رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو پورے ہو رہے ہیں۔ دنیا کے دور دراز علاقوں میں، جنگلوں میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ دلوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھیر رہا ہے، اور آپ کی صداقت پر مور ثبت ہو رہی ہے۔ اور شہروں میں بھی دلوں کی حالت بدل کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے نظارے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں چند واقعات پیش کروں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے سامان کرتا ہے، اور احمدی ہونے کے بعد یا احمدی ہونے کس طرح ہو رہے ہیں، کیا ان میں روحانی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور کس قدر اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت میں پاک تبدیلیاں پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے بین کے مبلغ ہیں ایک ریجن کے، میاں قمر، وہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کو، جو پہلے مسلمان تھی پھر عیسائی ہو گئی، اور عیسائیت کو زیر اثر آ کے، لیکن اس کے بیٹے اور بچے جو قریبی تھے ان کو بڑی فکر تھی اور کوشش میں تھے کہ دوبارہ مسلمان ہو جائے،
یہ آج درد صرف جماعت احمدیہ کے دل میں ہی ہے کہ جو ایک دفعہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے وہ ہمیشہ اس پہ قائم رہے اور اپنی اس سے ہٹ کر اپنی عاقبت کو خراب نہ کرنے والا ہو۔ تو واقعہ لکھتے ہیں ایک معمر بیوہ خاتون کا، مدام رحمی جو پہلے مسلمان تھی، اپنی خاوند کی وفات کے بعد عیسائی ہو گئی، چرچ میں عبادت کے لیے جانے لگی، مگر ان کا بیٹا مسلمان ہی رہا، اس نے احمدیت قبول کر لی۔ شادی کے بعد اس لڑکے کے گھر میں ایک لمبا عرصہ اولاد نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ خاتون سخت پریشان رہتی تھی کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں جس میں شاید اپنے بیٹے کی اولاد کی خوشیاں نہ دیکھ پاؤں۔ ہمارے معلم قاسم صاحب اس خاتون کو گائے بگائے تبلیغ کرتے رہتے تھے اور احمدیت قبول کرنے کی تلقین کرتے تھے، مگر وہ انکار کر دیتی تھی۔ ایک دن دوران تبلیغ موصوفہ نے کہا کہ اگر میری زندگی میں اس بچے کو اولاد عطا کر دے اللہ تعالیٰ تو میں اس دن اسلام قبول کر لوں گی۔ اس پر ہمارے مولوی صاحب نے کہا کہ ہم اپنے خلیفہ کو خط لکھیں گے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں اولاد ہوگی، بلکہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ تمہیں بیٹا اولاد عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، اور مقامی جماعت کے افراد بھی اس کے لیے دعا کرنے لگ گئے، مجھے بھی انہوں نے خط لکھا۔ چنانچہ اس سال 2 اپریل کو خدا تعالیٰ نے ان کو بیٹے سے نوازا، پوتے سے، اور بچے کے عقیقے کے موقع پر موصوفہ نے سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں اپنی زندگی میں اس بیٹے کی اولاد کی خوشیاں دیکھوں۔ الحمدللہ آج خدا نے اس کو نہ صرف اولاد دی ہے بلکہ نرینہ اولاد عطا فرمائی ہے۔ تو میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت سچی ہے اور ہمیں آج سے احمدی مسلمان ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ بھی بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ غیرت رکھتا ہے اپنے دین کی، کیونکہ اس زمانے میں اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا ہے اور ان کے غلاموں کے ذریعے سے ہی یہ کام سر انجام دیا جا رہا ہے۔ پھر دیکھیں ایک اور واقعہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ایک شخص کا، ہمارے الاڈا ریجن کے بینن کے مبلغ لکھتے ہیں کہ 2 ماہ قبل سیکو شہر میں معلم داؤدہ کریم صاحب لٹریچر تقسیم کر رہے تھے، تو محمد یوسف نامی صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ معلم صاحب نے انہیں بتایا کہ ہم احمدی ہیں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ہماری یہ تعلیمات ہیں اور لٹریچر بھی پڑھنے کو دیا۔ چند دن بعد محمد یوسف صاحب ہمارے معلم سے ملے اور کہا کہ میں نے لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے، مجھے تو ساری باتیں معقول معلوم ہوتی ہیں اور عین اسلام دکھائی دیتی ہیں، کیا میں آپ کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں؟ چنانچہ 7 مارچ 2012 کو انہوں نے بیعت کر لی۔ جب اس کے احمدی ہونے کا علم شہر کے ملاؤں کو ہوا، ملا تو ہر جگہ موجود ہے، پاکستان سے بھی افریقہ میں پہنچتے ہیں آج کل، تو ملا تبلیغ کم کرتے ہیں، احمدیت کے خلاف فساد زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ تم احمدی ہو گئے تو احمدی تو اسلام کے دشمن ہیں، تم نے یہ کیا الٹا کام کر دیا ہے؟ یوسف صاحب کہتے ہیں کہ ان کی باتوں سے مجھے بڑی بے چینی لاحق ہو گئی اور کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اب میں نے بیعت کر لی ہے اور ادھر مولوی کہتے ہیں کہ احمدی مسلمان نہیں ہیں، اسلام کو تو میں کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتا، اگر یہ مسلمان واقعتاً نہیں ہیں تو پھر میں تو اسلام سے بھی گیا۔ اس بے چینی میں کہتے ہیں کہ 8 مارچ 2012 کی رات یہ دعا کرتے کرتے سو گیا کہ اے اللہ تو مجھے صحیح رہنمائی فرما، میں کدھر جاؤں؟ احمدیوں کی ساری تعلیمات اسلامی دکھائی دیتی ہیں جبکہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اس رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑوں اور سفید پگڑی میں ملبوس میرے گھر تشریف لائے ہیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جاتے ہیں اور میرا ہاتھ جماعت احمدیہ کے معلم کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں بیدار ہو گیا، خواب سے بیداری کے بعد صبح تک میں نوافل پڑھتا رہا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اس نے مجھے صحیح رہنمائی کی ہے، اور صبح معلم صاحب کو یہ خواب سنانے ان کے گھر چل دیا۔ ان کے گھر پہنچا تو اس سے پہلے انہوں نے دیکھا نہیں تھا حضرت مسیح علیہ السلام کو، وہاں ان کی تصویر دیکھی ان کے گھر کے اندر جب گئے تو کہتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی
کہ جو خواب میں بزرگ نظر آئے تھے وہ یہی تھے، اور اس کے بعد تصویر اٹھا کے اپنے گھر لے گئے کہ میرے بیوی بچوں کو دکھایا کہ یہ مجھے خواب میں دکھائی دیے تھے. اور یہ آج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں انہوں نے کہا کہ مسیح موعود آئے ہیں جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت کے اور کے پیغام کو، ہدایت کے پیغام کو آگے پہنچانے والے ہیں. امیر صاحب آئیوری کوسٹ بیان کرتے ہیں کہ ایک موریتانی نوجوان ابراہیم کاہس نے جماعت کا ریڈیو پروگرام سنا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں. وہ یہ سن کر سکتے میں آ گیا کہ کیا واقعی ایسا موعود شخص آ چکا ہے، اور ہمیں علم ہی نہیں ہوا. چنانچہ وہ اپنے کزن کے ساتھ پاس گئے اور تمام واقعہ بیان کیا، لیکن اس کے کزن نے مخالفت کی. اس پر ابراہیم کاہس صاحب ریڈیو اسٹیشن پہنچ گئے اور جماعت کے بارے میں کچھ آڈیو کیسٹ لیں اور احمدیہ مشن کا پتہ معلوم کیا. مشن ہاؤس میں ہمارے معلم زکریا صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے جماعت کا تفصیلی تعارف کرانے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی مطالعہ کے لیے دی. اگلے دن کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد نوجوان کافی مطمئن ہو گئے، اور جب مسیح موعود علیہ السلام کے سچا ہونے کا یقین ہو گیا تو دوبارہ مشن ہاؤس آئے اور کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. اس پر مولم صاحب نے ان سے کہا کہ بھی دعا اور استخارہ کریں. کچھ دن کے بعد وہ نوجوان دوبارہ مشن ہاؤس آیا اور بتایا کہ اس عرصے کے دوران ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور مجھے بیعت فارم دے رہے ہیں، جو کہ ایک سفید چمکدار کاغذ ہے جس کے دونوں اطراف خالی ہیں اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. جس پر میں نے خواب میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پوچھا کہ شرائط بیعت کیا ہیں. ابھی حضور نے جواب نہیں دیا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، لیکن وہ بیان کرتے ہیں، خود ہی انہوں نے اس کی خواب کی تشریح کی کہ سفید چمکدار کاغذ جماعت احمدیہ کی سچائی کے مترادف ہے، اور کاغذ کا بالکل خالی ہونا، دل کا پاک صاف، دنیاوی علائشوں سے پاک ہونا ہی بیعت کی شرائط ہیں. یعنی بیعت کی شرائط یہی ہے کہ دنیاوی علائشوں سے دل کو پاک کرو. یہ انہوں نے اس کی تعبیر کی اپنی خواب کی، اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی. موریتانیہ کے لوگ عقائد کے لحاظ سے بہت کٹر ہیں اور ملا ٹائپ لوگ ہیں. ان میں اس طرح احمدیت آنا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا آنا ایک واقعی ایک نشان ہے، ایک روح ہے جو اس علاقے میں اب چلی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلی ہوئی ہے. پھر بورکینا فاسو سے مبلغ اعجاز احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ردگو ریجن کی ایک جماعت سنایا کی مسجد کے لیے ہم لوگوں کو مستری کی ضرورت تھی. ایک دن خاکسار جب اپنے دفتر میں تھا تو وہاں ایک مستری آیا. میں نے اس سے مسجد کی تعمیر کی بات کی اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ ریڈیو احمدیہ سنتا ہے. اس نے کہا وہ روزانہ ریڈیو احمدیہ سنتا ہے کیونکہ وہ احمدی ہو چکا ہے. اور اس نے بتایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ امام مہدی کی تصدیق کرنے کے لیے کہ وہ سچا ہے یا نہیں استخارہ کروں گا. اس نے بتایا کہ 3 دن بعد ہی میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ سفید رنگ کے لباس میں ملبوس ہیں، اور پھر اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ بندہ مسیح موعود علیہ السلام واقعی سچا ہے. اس پر میں نے بیعت کر لی. اب یہ لوگ جو صحیح فطرت لوگ ہیں، نیکی کی تلاش کرنے والے ہیں، دین کا درد رکھنے والے ہیں، جب یہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتا ہے. اگر نہیں تو وہ سخت دل، پتھر دل پاکستانی ملا ہیں، اور انہوں نے اپنے ساتھ پوری قوم کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، جو دعاؤں کی طرف نہ توجہ دیتی ہے، نہ آتی ہے، نہ اس طرف سوچنے کی ان کو ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی سزا کا مورد بن رہی ہے. پھر عباس عادل صاحب ہیں اٹلی کے، اپنی بیعت کے بعد ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے محمد شریف عہدے صاحب نے لکھا، اپنی بیوی کی قبول احمدیت کا ذکر کرتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح کی خدمت میں دعا کے لیے لکھو. میں نے اٹلی میں اپنی رہائش کے کاغذات کے نیک اولاد کے حصول کے لیے درخواست سے دعا کی، اور میرا ان کو یہ جواب پہنچا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا.
آپ کو کاغذات بھی مل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد سے بھی نوازے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی اہلیہ کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 باتیں تھیں جو انہوں نے لکھی تھیں، کام، اولاد اور بیوی کی بیعت۔ کہتے ہیں جب یہ جواب گیا کہ آپ کو اس طرح کے کام انشاءاللہ ہو جائیں گے، تو مجھے اس خط کے پڑھنے کے بعد کچھ ایسی سکینت ملی کہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ میرا کیس پاس ہو جائے گا اور جلد کاغذات مل جائیں گے۔ اسی طرح اپنے وکیل سے بھی کہہ دیا، اور بفضل تعالیٰ تھوڑے ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھتے ہیں کہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور میری یہ مشکل حل فرما دی۔ پھر لکھتے ہیں کہ میری بیوی کے حق میں یہ دعا اس طرح قبول ہوئی، اس کا کچھ پس منظر بیان کرنا ضروری ہے کہ میری بیوی عیسائی تھی جسے میں اسلام کی طرف بلاتا رہتا تھا، لیکن اس کا یہی جواب ہوتا تھا کہ مجھ پر دباؤ مت ڈالو، میں مطالعہ کر رہی ہوں اور سوچ کر مسلمان ہوں گی۔ کہتے ہیں میری بیعت کرنے سے پہلے کا واقعہ یہ، اس وقت ہماری شادی کو تقریباً 2.5 یا 3 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ ایک دن صبح میری بیوی، ابھی احمدی نہیں ہوئے تھے، مسلمان تھے اور بیوی ان کی عیسائی تھیں۔ کہتے ہیں ایک دن صبح میری بیوی ایک کاغذ پر اللہ لکھ کر لائی اور مجھے پوچھنے لگی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ پہلے مجھے اس کا مطلب بتاؤ، پھر میں آپ کو ساری بات بتاؤں گی۔ تو میں اسے سمجھایا کہ یہ لفظ ہے کیا ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ میں ایک چرچ میں ہوں اور میرے دیگر گھر والے میرے پیچھے ہیں۔ اچانک اپنے سامنے یہ لفظ یعنی اللہ لکھا ہوا دیکھا، جو ایک شخص کے سر پر سایہ فگن تھا، جس کا صرف چہرہ نظر آتا تھا جبکہ باقی جسم نور کا بنا ہوا تھا۔ کہتی ہیں اس رویا نے میری بیوی کو کچھ ایسا اطمینان اور انشراح صدر عطا فرمایا کہ اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اسے اسلام قبول کرنے کا جب انہوں نے فیصلہ کیا، اس وقت یہ احمدی تو نہیں تھے، یہ مولوی کے پاس لے گئے اور یوں اس نے باضابطہ طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میرا لکھا ہے انہوں نے کہ جو ان کی اس کی ہدایت کے لیے دعا کی اور یہ پیغام اس کو پہنچا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے میری طرف سے۔ اس کے بعد اس نے بیوی نے جماعت کا لٹریچر پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی اس کو امور میں سمجھانے میں کچھ مدد کی، سمجھنے میں مدد کی۔ ایک دن وہ MTA دیکھ رہی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر آ گئی، جسے دیکھ کر اس نے پوچھا یہ کس کی تصویر ہے؟ میں نے وضاحت کی تو وہ کہنے لگی کہ جس تصویر کو خواب میں دیکھنے کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا تھا وہ اسی شخص کی تصویر تھی، اور خواب میں ان کے چہرے کے علاوہ باقی سارا جسم نور کا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ مطمئن ہو گئی اور بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اور پھر جب میں گزشتہ سال اٹلی گیا ہوں تو وہاں پھر اس نے دستی بیعت کی تھی۔ محمد احمد راشد صاحب یہاں جرمنی کے مبلغ جو ہیں آپ کے، وہ بھی اپنے رپورٹ میں لکھتے ہیں ایک ترک بچی کے بارے میں، گل نام ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت بھی دے۔ 21 سال کے قریب ہے، انہوں نے بیعت کی۔ اپنی واقعہ اس طرح سنایا کہ خدام احمدیہ جرمنی کی طرف سے اسلام احمدیت کے تعارف پر مشتمل جو پمفلٹ جلسہ سالانہ جرمنی 2011 سے قبل تقسیم کیا گیا تھا، وہ اس خاتون کو بھی ملا۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی ذکر تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ بچپن میں سنا کرتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، تو میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ سب سے افضل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر واپس آنا ہے تو وہ آئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کس کام آئے گی۔ کہتی ہیں جب جماعت کے پمفلٹ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے متعلق پڑھا تو اس بات نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس پمفلٹ کے ساتھ جلسے میں شمولیت کا دعوت نامہ بھی تھا، لہذا میں جلسے پہ بھی گئی۔ جماعت کی جرمن اور ترکی ویب سائٹ سے استفادہ کیا، جماعت کی ترکی زبان میں چند کتب پڑھیں۔ جیسے جیسے میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کا مطالعہ کیا، میرے اندر خود بخود ایک عملی تبدیلی پیدا ہوتی چلی گئی۔ میں نے پردہ کرنا اور 5 وقتہ نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ اب یہ وہ لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے صحیح طرح، ان کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے۔
کہتی ہیں میں اس دوران اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتی رہی کہ اے میرے اللہ، مجھے علم نہیں کہ یہ جماعت سچی ہے یا نہیں، تو خود میرا ہاتھ تھام۔ اس پر چند دن قبل کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ خلیفۃ المسیح خامس ہمارے گھر تشریف لائے ہیں اور ہمارے گھر احمدیوں سے بھرا ہوا ہے، گویا وہ سب کھانے پر مدعو ہیں۔ میں نے احتراماً حضور کا دایاں ہاتھ تھام کر ادب سے اپنی پیشانی کو اس پر رکھا، تو انہوں نے حضور کی انگلی پہ انگوٹھی تھی جس کا نگینہ کا رنگ سرخ رنگ سے مشابہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا متاثر کن انگوٹھی نہیں دیکھی۔ خواب میں یہ کہتی ہیں جب میرے سے دوران گفتگو جب میرے سے گفتگو کر رہی تھیں خواب میں، تو میرے اندر یہی احساس ہے کہ میں احمدی ہوں، لیکن پھر بھی میں نے پوچھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق پوچھتی ہوں کہ حضور کیا یہ واقعتاً مسیح ہیں جن کی آمد کا وعدہ کیا گیا تھا؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مسیح موعود علیہ السلام ہے۔ کہتی ہیں میری آنکھ کھل گئی اور میرے دل میں ایک عجیب رنگ کا اطمینان اور سرور تھا۔ دوران خواب اور بات کی کیفیت کا الفاظ میں بیان میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو کہنے لگی میں تو اس رویا میں ہی احمدی ہو چکی ہوں۔ شرائط بیعت میں نے ساری کی ساری ایک جگہ سے نقل کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور اب پھر بیعت کر لی۔ اس کے بعد امیر صاحب اسپین لکھتے ہیں عبدالعزیز صاحب اسپین کے جنوب میں واقع شہر کاسیریس کے قریب رہتے ہیں۔ 2 سال قبل MTA کے دیکھنے کی وجہ سے احمدی ہوئے تھے۔ ان کی بیوی عائشہ صاحبہ کہتی ہیں کہ جب میرے خاوند نے بیعت کی تو میں کافی شک میں تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حقیقت سے آگاہ فرما دے۔ تو ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ خلیفۃ المسیح خامس مجھے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ احمدیت سچ ہے، احمدیت سچ ہے۔ اس خواب نے میرے سارے شکوک دور کر دیے اور میں نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعت کر لی۔ آئیوری کوسٹ سے مکرم صدیق اعظم صاحب مبلغ سلسلہ وہ واقع بیان کرتے ہیں کہ تفیر مشن ہاؤس میں ایک گورنمنٹ کے ملازم طور زکریا صاحب کچھ عرصے سے نمازیں پڑھنی شروع کیں لیکن ابھی بیعت نہیں کی تھی۔ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ لوگوں سے جن میں وہ بھی شامل ہیں اسلامی باتیں کر رہے ہیں۔ اس دوران نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو انہی بزرگ نے وہاں سب کو نماز با جماعت پڑھائی۔ طور زکریا صاحب چونکہ احمدیہ مشن ہاؤس میں نمازیں پڑھتے تھے اور وہاں کے لوکل مولوی صاحب کے ذریعے انہیں تبلیغ بھی ہو رہی تھی۔ ایک دن تبلیغ کے دوران ان کو میری تصویر نظر آئی تو کہنے لگے کہ یہی وہ شخص تھا جو ان کو خواب میں نظر آیا تھا اور جنہوں نے با جماعت نماز کی امامت بھی کرائی تھی۔ چنانچہ وہ اسی وقت بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے۔ ارشد محمود ظفر صاحب مبلغ سلسلہ کرغزستان لکھتے ہیں کہ ایک نو احمدی حسن صاحب نے 2 ماہ قبل بیعت کی توفیق پائی۔ ان کی بیعت اور جماعت کے بارے میں تعارف کے بارے میں نیشنل صدر صاحب جماعت احمدیہ کرغزستان بیان کرتے ہیں کہ موصوف نے جب ہماری جماعت کے بارے میں سنا تو بہت دلچسپی لی اور میرے ساتھ مسلسل بات چیت شروع کر دی۔ اس نے کچھ روز بعد خواب دیکھا کہ میری اس سے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے بہت اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جبکہ اس نے خود میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کو کہا یعنی صدر صاحب نے کہ میرے ساتھ چلو۔ راستے میں مبلغ سلسلہ بشارت صاحب ملے، انہوں نے سر پر پگڑی پہنی ہوئی ہے۔ میں ان کو ایک زیادہ منزلوں والی عمارت کی طرف لے کر جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ بہت بلند لیکن تنگ ہے۔ اس خواب کے بعد کہتے ہیں میں نے گھر جا کر اپنے اہل خانہ کو جماعت احمدیہ کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اس کی بہت مخالفت کی اور کہا کہ تم اس جماعت میں ہرگز شامل نہ ہونا، اور دھمکی دی کہ اگر تم اس جماعت میں شامل ہوئے تو ہم سے کسی اچھائی کی امید نہ رکھنا۔ اس کی والدہ نے اسے کہا کہ اس جماعت میں سے تم نے نہیں ملنا۔ اس نے یہ سوچ کر کہ والدہ کے دل کو تکلیف نہ ہو وعدہ کر لیا
کہ اس جماعت سے نہ ملوں گا، لیکن 2 ہفتے بعد دوبارہ خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان میں ستاروں تک جا پہنچا ہے اور وہاں جا کر اس نے نماز پڑھی ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ جماعت سے ملا اور کہا کہ میں نے حقیقت کو پا لیا ہے اور بیعت کی خواہش کی۔ کرغزستان کے حالات بھی آج کل احمدیوں میں بہت زیادہ تنگ کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ وہاں کے حالات بہتر کرے اور اس پر ان پہ جو سختیاں اور تنگیاں وارد کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے۔ کرغزستان کے ایک نوبھائی احمدی ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے 2 سال قبل موصوف نے بیعت کی تھی۔ بیعت سے قبل کبھی کبھار 1-2 نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ بیعت کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلا ناغہ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اور اپنا چندہ ہر ماہ وقت پر ادا کرتے ہیں۔ ان کی اہلیہ نے تاحال بیعت نہیں کی۔ کچھ عرصہ قبل انہوں نے بڑی خوشی سے بتایا کہ میری اہلیہ نے بھی نمازیں شروع کر دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل ہم دونوں میاں بیوی گھر میں خلیفۃ المسیح خامس کی کتاب شرائط بیعت اور احمدی کی ذمہ داریاں جو کہ کرغز زبان میں چھپ چکی ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور دوران مطالعہ ہمارے درمیان اکثر یہ بحث و مباحثہ رہتا ہے کہ حضور نے یہ کتاب میرے لیے لکھی ہے کیونکہ اس میں میری بیماریوں کا ذکر ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ کتاب خاص میرے لیے لکھی ہے کیونکہ یہ کمزوریاں اور کوتاہیاں تو مجھ میں تھیں۔ تو اس طرح بڑی سرعت سے یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکیزگی اور روحانیت میں ترقی کر رہے ہیں۔ بس یہ ہیں وہ نئے آنے والے لوگ جو جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ انقلاب برپا کر رہا ہے۔ پھر قازقستان کے لوکل مولم لکھتے ہیں رفات صاحب کہ جلسہ سالانہ 2011 کے موقع پر ہمارے ساتھ 2 چیچن بھی تھے، ان میں سے ایک کا نام سعید ہے اور اپنے فرانس میں رہتے ہیں۔ انہوں نے جلسے کے دوران دوسرے دن بیعت کی۔ جب انہوں نے حضور کو پہلے دن دیکھا تو کہا کہ یہ مجھے دیکھا تو انہوں نے یہ مجھے کہا کہ یہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ بعض ان کے اعتراضات تھے، میرے خیال میں انہوں نے مجھے بھی لکھے تھے، لیکن بعد میں دوسرا خط آ گیا جس پر انہوں نے معافی مانگی تھی، اور اپنے بعض بے بنیاد اور ذاتی خیالات کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ میرے بارے میں کہ میں خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اس نے میری تقریر سنی اور دیکھا کہ کیا کیا باتیں نکل رہی ہیں اور کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اور روحانیت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کی کایا پلٹ گئی۔ اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی آپ سے بہت محبت ہو گئی اس کو، اور اس نے فوراً بیعت کر لی۔ اور جب ملاقات ہوئی ہے میرے سے تو امین صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی اطاعت کے لیے مکمل تیار ہیں اور ہماری زندگی حضور کے ہاتھوں میں ہے۔ محترمہ نسمہ ابراہیم صاحبہ کہتی ہیں کہ مجھے لکھ رہی ہیں کہ چند ماہ قبل میں نے آپ کی خدمت میں اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالہ کے لیے دعا کے لیے لکھا تھا۔ اب عرض کرنا چاہتی ہوں خدا تعالیٰ نے اس طرح آپ کی دعا قبول فرمائی کہ اس سیمینار کے دوران ایک پروفیسر مجھے بلا وجہ تنگ کر رہا تھا، اور وجہ صرف یہ تھی کہ اسے میری نگران مقالہ پروفیسر سے کوئی چڑ تھی، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد ہی اسے کسی اور پروفیسر نے بلایا اور وہاں سے باہر چلا گیا، اور اس کے بعد پورے پروگرام کے دوران واپس نہیں آیا۔ اس طرح میرا سیمینار بہت کامیاب رہا اور سب نے مجھے مبارکباد دی۔ مجھے یقین ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسے وہاں سے نکلوایا، لیکن یہ اتنا غیر معمولی واقعہ تھا کہ خود مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوا۔ پھر نائجر کے مبلغ ہمارے لکھتے ہیں برنی کونی سے کہ گزشتہ جمعے کی یعنی 20 فروری کو لکھ رہے ہیں 2012 کو، گزشتہ جمعے کی نماز کے بعد ہمارے ایک نوبھائی احمدی دوست ثالث احمد صاحب نے بتایا کہ رات میں درود پڑھتا ہوا سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ کونی شہر میں ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہے اور درمیان میں ایک بڑا سٹیج لگا ہوا ہے جس پر خلیفۃ المسیح خامس ایک بڑے عظیم بادشاہ کی طرح کھڑے ہیں، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ تم سب میرے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ اور پھر جو ہی دعا شروع ہوئی بڑی موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ بارش اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ ہر چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا، ہر شخص فرت میں اس بارش میں نہا رہا تھا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ خواب سنائی
تو خاکسار یعنی مبلغ سلسلہ نے سب دوستوں سے کہا کہ آؤ مل کر ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حقیقت میں حضور کی دعا کا وارث بنا دے۔ چنانچہ ہم دوستوں نے مل کر دعا کی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس رویا کے ٹھیک 10 دن بعد اس وقت نائجر میں شدید موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ یعنی جب وہ خط لکھ رہے ہیں انہوں نے لکھا کہ شدید موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ نائجر میں بارشوں کا سیزن مارچ کے آخر یا اپریل کے درمیان شروع ہوتا ہے اور کبھی کبھار جون کے پہلے ہفتہ میں بارش ہوتی ہے۔ تو یہ اس خواب کے بعد اور اس کی دعا کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور فروری میں جو ان کو بارش کی ضرورت بھی تھی وہ بارش ہو گئی۔ حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ آئیوری کوسٹ کے ایک شہر سینفرا کے ایک نوبائے دوست بیان کرتے ہیں کہ خاکسار اکثر تبلیغی مباحثوں میں سنا کرتا تھا کہ احمدی مسلمان نہیں ہیں، اور میں صرف ان کے بارے میں صرف ان کے خلاف باتیں سنتا تھا۔ ایک دن امام نے بتایا کہ اسلام آخری زمانے میں 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گا، ان کے غیر احمدی امام نے بتایا، اور ان میں ایک فرقہ سچا اور صراط مستقیم پر ہے اور وہی جنتی ہے۔ میں چونکہ سچائی کی تلاش میں تھا اور اکثر سوچا کرتا تھا کہ کہیں یہ ایک فرقہ احمدیت ہی تو نہیں جس کے سب خلاف ہیں، یہ بھی تو سچا ہو سکتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق کرنی شروع کی۔ اسی دوران وہ علاقے کے ایک احمدی مولوی ابراہیم صلاح سے ملے۔ اس نے قرآن پاک اور حدیث کے حوالوں سے مجھے تبلیغ کی۔ گھر واپس جانے کے بعد میں نے جب احمدیت اور اماموں کی بتائی ہوئی باتوں کا تقابلی جائزہ لیا تو مجھے واضح ہو گیا کہ احمدیت حقیقی اسلام ہے، اور اس کے بعد میں شرح صدر کے ساتھ بیعت کر کے احمدی ہو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیرا۔ نائجیریا سے مبلغ سلسلہ ریحان ملک صاحب لکھتے ہیں کہ گزشتہ سال خلافت کے موضوع پر ایک پروگرام ایک لوکل ٹی وی چینل NTA نے نشر کیا۔ جب یہ پروگرام مابو نامی گاؤں کے امام نے دیکھا تو ہمارے ایک گاؤں کے جاننے والے احمدی جو کہ ریٹائرڈ پولیس افسر ہیں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ میری جماعت ہے اور یہی سچی جماعت ہے، میں کب سے اس کی تلاش میں تھا، میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے مبلغ صاحب ان کے گاؤں میں تبلیغ کے لیے گئے تو انہوں نے بڑی محبت سے استقبال کیا اور گاؤں کے لوگوں کو ان کے آنے کا مقصد بیان کیا اور جماعت میں گاؤں سمیت شمولیت اختیار کر لی۔ پوری کا پورا گاؤں احمدیت میں شامل ہو گیا۔ ماسکو سے مبلغ سلسلہ طاول واحد صاحب لکھتے ہیں کہ 27 اپریل 2012 کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے عبد المناب صاحب کو بیعت کر کے جماعت میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ عبد المناب صاحب کا آبائی وطن کرغزستان ہے، لیکن پچھلے 12 سال سے ماسکو میں مقیم ہے۔ جماعت سے واقفیت کا موقع خود معاندین احمدیت نے دیا۔ جب مخالفین نے ان کے علاقے میں رہنے والے ایک احمدی دوست کے بارے میں اپنے منفی تاثرات کا اظہار کیا تو عبد المناب صاحب کو تجسس ہوا اور اس احمدی کے ذریعے جماعت کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ ماسکو میں بھی نماز جمعہ پر تشریف لاتے رہے اور جماعتی لٹریچر کا مطالعہ کرتے تھے۔ اس کے بعد اٹھنے والے سوالات کے جوابات بھی لیتے رہے۔ کافی مطالعہ کے بعد پھر انہوں نے خطبات جو رشین زبان میں ہیں ان کو بھی سنا، اور پھر اس کے بعد بیعت فارم مانگا اور بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ نسیم عباد صاحب ایران کے ہیں، کہتے ہیں میری پیدائش اور پرورش شیعہ خاندان میں ہوئی جہاں شروع سے ہی دینی رجحان تھا۔ شاہ ایران کے زمانے میں ایک معروف عالم سے متاثر تھا اور دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو احیاء دین کے لیے مبعوث کر دے۔ دوسری طرف مختلف ٹی وی پروگرامز اور کتب کا مطالعہ کیا، لیکن جس طرح سے اسلام کو پیش کیا جا رہا تھا اس سے تسلی نہ ہوتی تھی، اور خیال کرتا تھا کہ جو اسلام پیش کیا جا رہا ہے ضرور اس میں کوئی کمی یا کمزوری ہے، کیونکہ قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ کثرت سے لوگ اس دین میں داخل ہوں گے، لیکن آج کل تو لوگوں کی اکثریت اسلام کی حقیقت سے خالی ہے۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ رائج الوقت مفاہیم کو درست کرنے کی ضرورت ہے، یعنی جو مفہوم سمجھا جا رہا ہے آج کل یا تفسیریں اور تشریحیں کی جاتی ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔
دل نے کہا کاش کوئی چینل ہو جو اسلام کے حسن و جمال کو دوبارہ لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر کرے اور دین کی تعلیمات کی دوبارہ ترویج کرے۔ ایک روز میرے ایک دوست نے اپنے گھر بلایا اور MTA سے متعارف کرایا۔ اس کے بعد میں نے پروگرام حوار مباشر اور بعض دیگر پروگرام دیکھے جن میں آپ کی تفسیر القرآن اور مختلف مسائل پر گہری علمی اور حکیمانہ گفتگو سے بہت متاثر ہوا۔ پہلی بار کسی چینل پر اسلام کے بارے میں علمی طریق سے گفتگو اور فون کرنے والوں کے سوالوں کے قوی دلائل پر مبنی جوابات سنے۔ گو اس وقت میں احمدی نہیں تھا لیکن آپ کا مبلغ بن چکا تھا اور دوسروں کو MTA دیکھنے کی ترغیب دینے لگا۔ بعض نے خوشی اور رغبت سے اس کو دیکھنا شروع کر دیا اور بعض نے مخالفت کی اور مولویوں کے پیچھے چلتے رہے۔ مختلف ویب سائٹس پر جماعت کے خلاف الزامات بھی پڑے لیکن دل نے ان کو صحیح ماننے سے انکار کر دیا۔ بہرحال صحیح ایک فطرت تھی، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ کہتے ہیں کیونکہ جماعت ہی تو اسلام کا دفاع کرنے اور اسے خرافات سے پاک کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جو لوگ جماعت کی تکفیر کرتے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور قرآن کریم پر عمل پیرا نہیں ہیں بلکہ ان کا عمل حکمت اور موعظہ حسنہ کے برخلاف تھا۔ اگر وہ جماعت کے عقائد کو پڑھتے اور گفت و شنید کا طریق اختیار کرتے تو تکفیر بازی کی نوبت نہ آتی۔ ان کا جماعت کے ساتھ طرز عمل خود ان کی شکست اور علم سے تہی دست ہونے کا ثبوت ہے۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ یہ علماء شیعوں کو تو مناظرے کی دعوت دیتے ہیں لیکن جماعت احمدیہ کے مقابلے پر صرف تکفیر بازی اور گالی گلوچ پر اتفاق کرتے ہیں۔ یقیناً اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جماعت احمدیہ کے قوی دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب میں نے یہ سنا کہ احمدی لوگوں کو قید اور قتل کیا جاتا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ جماعت کے مخالفین کے پاس سوائے اسلام کو بدنام کرنے کے کچھ اور نہیں۔ اسلام احمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی MTA islam.org۔ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کسی قسم کے نسخ نہ ہونے کے بارے میں آپ کا عقیدہ معلوم کر کے آپ کی اسلام کے ساتھ محبت کا یقین ہو گیا۔ جب یہ سنا کہ مسیح موعود نے اسلام کی دوسرے مذاہب پر فوقیت ثابت کرنے کے لیے اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جواب میں کتاب براہین احمدیہ لکھی ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی تبلیغ کے اسلام کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود اور پھر خلفاء کی کتب پڑھ کر یقین ہو گیا کہ یہ لوگ معمولی آدمی نہیں بلکہ یہ اسلام کے سرگروہ ہیں اور ان کے افکار کی دنیا کو سخت ضرورت ہے۔ مختلف انبیاء کی صداقت کے معیار پر حضرت مسیح موعود کی صداقت کو پرکھا تو یقین ہو گیا کہ مسیح موعود سچے ہیں۔ ان معیاروں میں مدعی کی دعویٰ سے پہلے کی زندگی خاص طور پر اہم معیار ہے۔ نیز یہ کہ اگر نعوذ باللہ حضرت مرزا صاحب جھوٹے ہوتے تو کیوں آپ کی جماعت ابھی تک قائم رہتی اور اس کی تعداد کئی ملین تک پہنچتی۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی عربی زبان کی مہارت اور عرب و عجم کو عربی میں مقابلہ کا چیلنج دینا لیے گولڈن چانس مہیا کرتا تھا کہ آپ اپنی فوقیت ثابت کرتے لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ ان سب دلائل نے میرے لیے آپ پر ایمان لانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ چھوڑا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ معلم رفعت صاحب بھی لکھتے ہیں کہ قازقستان کے کئی احمدی کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ تو آپ بھی یہاں اکثر سنتے رہتے ہیں کیونکہ ہم کئی سال دہریت میں رہے اور جلسہ ہمارے لیے روحانیت کی شمع ہے کیونکہ جلسے میں خدا کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور ہر ایک شرکت کرنے والا ان سے فیض پاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے امام جو کہ امام مہدی کا خلیفہ ہے کو دیکھتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ یہ جلسے پہ جب لندن آتے ہیں انہوں نے وہاں کا اپنا تجربہ بیان کیا ہے۔ قاسم عبود صاحب لبنان سے لکھتے ہیں خدا تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ مجھے آپ کی بیعت کے ذریعے ہدایت اور حق کی راہ دکھائی کہ اس نے مجھے آپ کی بیعت کے ذریعے ہدایت اور حق کی راہ دکھائی۔ مجھے لکھ رہے ہیں کہ مجھے آپ سے شدید محبت ہے، اس دنیا میں آپ ہی میرا سب کچھ ہیں۔ میں والدین کی وفات اور بڑے بھائیوں کے
اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہونے کے بعد کافی عرصے سے اکیلا رہتا تھا اور خود اپنا گزارا کرتا تھا۔ خدا تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ اب بیعت کے بعد میرا احساس تنہائی بالکل ختم ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کے خطبات و خطوط اور MTA کے پروگراموں میں مجھے وہ شفقت اور محبت اور اہل و عیال مل گئے ہیں جنہیں میں والدین کی وفات کے بعد گم کر بیٹھا تھا۔ آپ کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ آپ خود میرے گھر تشریف لے آئے ہیں، اور احباب جماعت جو مختلف رنگ و نسل کے ہیں میرے دوست اور اہل و عیال ہیں۔ اگر میں اس جماعت کے ساتھ نہ ہوں تو ساری دنیا بھی میرے گرد جمع ہو جائے، میں تنہائی محسوس کروں گا۔ بس یہ خلافت سے محبت اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدوں اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو قدرت ثانیہ کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی تھی۔ بس ان محبتوں کو کون دل سے نکال سکتا ہے جو خالصتاً خدا تعالیٰ کی خاطر ہو۔ ہمارے مخالفین کو یہ سب کچھ سن کر دیکھ کر بھی احساس نہیں ہوتا کہ اگر یہ کسی انسان کی کوشش سے بنائی ہوئی جماعت ہوتی تو یوں محبتیں دلوں میں نہ پیدا ہوتی، اس طرح گڑ نہ جاتی محبتیں کہ دور بیٹھے ہوئے اس محبت کا احساس اور اظہار کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ خوابوں کے ذریعے بھی رہنمائی کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس ذریعے سے پھر ایمانوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جا رہا ہے، کئی مختلف ذرائع سے، خوابوں کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع سے۔ بلکہ انڈونیشیا اور پاکستان میں جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو دیکھ کر بھی ان دشمنان احمدیت کو احساس نہیں ہوتا کہ صرف دنیا کی خاطر ایمان کی یہ مضبوطی نہیں دکھائی جا سکتی، یقیناً خدا تعالیٰ نے دلوں کے میں یہ مضبوطی پیدا فرمائی ہے، اور جو چیز خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو وہ ان ملاؤں اور احمدیت کے دشمنوں کے کوششوں سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اے مخالفین احمدیت، تم نے جتنا زور لگانا ہے لگا لو، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ احمدیت نہیں غالب آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوئی دنیا کی تقدیر اس کو بدل نہیں سکتی۔ جماعت احمدیہ کی تقدیر میں غلبہ لکھا ہے اور تمہاری تقدیر میں نامرادی اور رسوائی لکھی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں پیش گوئی ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر خدا اس نور کو نہیں چھوڑے گا جب تک پورا نہ کر لے، اگرچہ منکر کراہت کریں۔ فرمایا یہ اس وقت کی پیش گوئی ہے جبکہ کوئی مخالف نہ تھا، بلکہ کوئی میرے نام سے بھی واقف نہ تھا۔ پھر بعد اس کے حسب بیان پیش گوئی دنیا میں عزت کے ساتھ میری شہرت ہوئی، تب اس قدر مخالفت ہوئی کہ مکہ معظمہ سے اہل مکہ کے پاس خلاف واقعہ باتیں بیان کر کے اہل مکہ کے پاس خلاف واقعہ باتیں بیان کر کے میرے لیے کفر کے فتوے منگوائے گئے، اور میری تکفیر کا دنیا میں ایک شور ڈالا گیا، قتل کے فتوے دیے گئے، حکام کو اکسایا گیا، عام لوگوں کو مجھ سے اور میری جماعت سے بیزار کیا گیا، غرض ہر ایک طرح سے میرے نابود کرنے کے لیے کوشش کی گئی۔
بلکہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئی کے مطابق یہ تمام مولوی اور ان کے ہم جنس اپنی کوششوں میں نامراد اور ناکام رہے۔ افسوس کس قدر مخالف اندھے ہیں، ان پیشگوئیوں کی عظمت کو نہیں دیکھتے کہ کس زمانے کی ہیں اور کس شوکت اور قدرت کے ساتھ پوری ہوئیں۔ کیا بجز خدا کے یہ کسی اور کا کام ہے؟ اگر ہے تو اس کی نظیر پیش کرو۔ نہیں سوچتے کہ اگر یہ انسان کا کاروبار ہوتا اور خدا کی مرضی کے مخالف ہوتا تو وہ اپنی کوششوں میں نامراد نہ رہتے۔ کس نے ان کو نامراد رکھا؟ اس خدا نے جو میرے ساتھ ہے۔ تکبیر! اسلام احمدیہ! محمد مصطفیٰ! غلام احمد کی! غلام احمد کی! نعرہ تکبیر! بس ان مخالف احمدیت کی یہ نامرادی جس کے نظارے ہم آج تک دیکھ رہے ہیں، ان مخالفین احمدیت کا مقدر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنی کوششوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قائم کردہ جماعت ترقی کی منزل جائے گی۔ بس اس ترقی کو دیکھنے کے لیے ہر احمدی کا فرض بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کے ساتھ اپنا تعلق پختہ کرتے چلے جائیں، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، دوسری قدرت یعنی خلافت احمدیت کے ساتھ بھی اپنی وفا اور اطاعت کا تعلق بڑھاتے چلے جائیں، تاکہ ہم جلد تر تمام دنیا پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہراتا ہوا دیکھ سکیں۔ بس اس کے حصول کے لیے اپنی حالتوں میں بھی پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور دعاؤں کی طرف بھی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام احمدیہ! حضرت محمد مصطفیٰ! حضرت خاتم الانبیاء! غلام احمد کی! غلام احمد کی! غلام عالمگیر! حضرت امیر المومنین! خلیفۃ المسیح الخامس! نعرہ تکبیر! اب دعا کر لیں۔ آمین۔ ایک منٹ خاموشی ذرا، ایک منٹ ذرا خاموش رہیں۔ آپ کی حاضری بتا دوں آپ کو، کل حاضری اور مستورات کی 12,429 اور مرد حضرات کی 15,794، تبلیغی مہمان 854، کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے
29,000 से ऊपर 29,077 की हाज़िरी है और 45 ममालिक की नुमाइंदगी हुई है। अल्लाह ताला के फज़ल से मेरा ख्याल था बहुत थोड़ी तादाद आएगी इस दफ़ा, क्योंकि स्कूलों में छुट्टियाँ हैं, लेकिन माशाल्लाह जर्मनी वालों ने मेरे अंदाज़े गलत साबित कर दिए। हाँ, ये आगे बैठे हुए लोग ही बैठ जाएं, ग्रीन एरिया के लोग बैठ जाएं, ग्रीन एरिया के लोग बैठ जाएं। Christopher Mumetier was a Waba Menzaya Promesaya Waba Waindia says is Suna Mumetier Montier any bitiamo Montier any bitiamo Mezaya Mumetier Muslim for Mumetier was a Waba Menzaya Mahadino Waba Waindia Sassi Suna Mumetier Montier any bitiamo Montier any bitiamo Waba Mezaya Promise Mezaya Waba Waindia Sassi La Someone Jisem Muhammad what did you mean for la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Hazur is here, oh Allah, Allah sei dir. Die Sonne scheint, mein Auge weint, in dir Allah sind wir vereint. Die Sonne scheint, mein Auge weint, in dir Allah sind wir vereint. Hazur ist hier, oh Allah, aller Preis sei dir. Hazur ist hier,
place idea. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Diese Lied, mein Herz es geht dorthin, wo nur Hazur ihr seht. Die Seele fleht, mein Herz es geht dorthin, wo nur Hazur ihr seht. Hazur ist hier, Hazur ist hier, oh Allah, aller Preis sei dir. Hazur ist hier, Hazur ist hier, oh Allah, aller Preis sei dir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. تذكر يا أخي يوم التنادي وتب قبل الرحيل إلى المعاد فأخرج كل حقدك من جنان وزكي النفس من سم العناد وخف قهر المهيمن عند ذنب وقف ثم انتهج سبل الرشاد وأقسم أنني يا ابن الكرام لقد أرسلت من رب العباد وقد أعطيت علما بعد علم وكاسا بعد كاس من جوادي وحبي كل حين يجتبيني ويدنيني ويعطيني مرادي فما أشقى بلعن اللاعنين وصدقي سوف يذكر في البلاد وكاس قد شربنا في وهاد وأخرى نشربا فوق المصاد ولست أخاف من موتي وقتلي إذا ما كان موتي في الجهاد وآثرنا الحبيب على حياة وقمنا للشهادة بالعتاد وما الخسران في موت بتقوى وخسر المرء في سبل الفساد وإني قد خرجت إلى ذكاء ففارت عين نور من فؤادي بحمد الله إن الحب معنا وما يرمي متاعي بالكساد ويدنيني بحضرته بلطف ويسقيني مدام الاتحاد وإن هداية الفرقان ديني وأدعوكم إلى نهج السداد فقم إن شئت كالأحباب طوعا وإما شئت فاجلس في الأعادي وقد بار العدو بعزم حرب وبارزنا فيا قومي بدادي وكان نصيحة لله فرضي فقد بلغت فردي بالوداد تذكر يا أخي
قبل الرحيل إلى المعاد فأخرج كل حقدك من جنان وزك النفس من سم العناد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله زندہ باد خلافت زندہ باد زندہ باد خلافت زندہ باد خلافت دین حق کی برکتوں کا ایک نشان زندہ خدا کے فضل و احسان کا ہے ایک بحر رواں زندہ زندہ باد خلافت زندہ باد خلافت زندہ باد خلافت نے دلوں کو پھر نئی ایک زندگی بخشی خلافت نے کیے ہیں پھر ہمارے جسم و جاں زندہ خلافت زندہ باد خلافت زندہ باد صدا قائم رہے گی اب خلافت احمدیت کی قیامت تک رہے گا اب یہ نور قادیاں زندہ خلافت زندہ باد خلافت زندہ باد مٹا سکتا نہیں ان کو کوئی صفحہ ہستی سے خدا کا فضل ہو جن پر ہو جن کا پاس باں زندہ خلافت زندہ باد خلافت زندہ باد اٹھو دین خدا کو ہم زمانے بھر میں پھیلائیں اٹھو درد خدا کے نور سے سارا جہاں زندہ خلافت زندہ باد خلافت زندہ باد لا الہ الا اللہ 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 صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد امام نے ہے تمہیں پکارا 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 افق سے نکلا سحر کا تارا اٹھو جوانوں اٹھو خدارا نہ ہوگا سستی سے اب گزارا کہ وقت کا ہے یہی اشارہ امام نے ہے تمہیں پکارا امام نے ہے تمہیں پکارا امام نے ہے تمہیں پکارا امام نے ہے تمہیں پکارا
پکارا. اٹھو اب اے احمدی جوانوں, اٹھو محمد کے پہلوانوں, حریم کعبہ کے پاس بانو, چلو کہ امتحان تمہارا, امام نے ہے تمہیں پکارا, امام نے ہے تمہیں پکارا, امام نے ہے تمہیں پکارا, امام نے ہے تمہیں پکارا. مسیح موعود کے دلیروں, اٹھو نیستان دی کے شیروں, اٹھو اٹھو ہاتھ منہ پہ پھیرو, کہ سر پھر کفر نے ابھارا, امام نے ہے تمہیں پکارا, امام نے ہے تمہیں پکارا, امام نے ہے تمہیں پکارا, امام نے ہے تمہیں پکارا. بنو نہ گوشہ نشیں جوانوں, جری جوانوں ہنسی جوانوں, مجھے ہے پورا یقین جوانوں کہ فتح آخر ہے حق تمہارا, امام نے ہے تمہیں پکارا, امام نے ہے تمہیں پکارا, امام نے ہے تمہیں پکارا, امام نے ہے تمہیں پکارا. نکل کھڑے ہو تو منہ نہ پھیرو, نشان تک کفر کا نہ چھوڑو, نفاق کے بت تمام توڑو, خدا نگہبان ہو تمہارا, امام نے ہے تمہیں پکارا, 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 امام نے ہے تمہیں پکارا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اسلام احمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین. نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.